بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زائد وقت فاضل عصر شریف زمانہ سرکار علامہ مرزا یحییٰ نوری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کربلا زیارت کی خاطر آیا۔ زیارت سے فارغ ہو کر سو رہا تھا کہ عالم خواب میں نے ایک منادی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، صحن امام حسین میں علامہ مجلسی درس دے رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں؟ اس نے مجھے بتایا فلاں جگہ۔ میں اس جگہ آیا، دیکھا تو سرکار علامہ مجلسی برسر منبر مصروف درس ہیں۔ درس میں شامل 500 سے زیادہ تو علماء تھے، عوام ان کے علاوہ تھی۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے انہوں نے موعظہ بیان فرمایا۔ موعظہ کے بعد مصائب کربلا شروع کیے تو پردہ کے اندر سے ایک کنیز سامنے آئی اور اس نے کہا، مادر حسین فرما رہی ہیں کہ آج میرے حسین بیٹے کا خیام سے الوداع پڑھو۔ چنانچہ سرکار مجلسی نے الوداع خیام شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح عاشور سے الوداع تک اگرچہ مصائب کے پہاڑ تھے، لیکن الوداع امام حسین مصائب کا وہ پہاڑ تھا جسے برداشت کرنا بس انہی زہرا زادیوں کا کام تھا جنہوں نے برداشت کیا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نے اپنے سامنے 72 انصار اور 18 بنی ہاشم کے پیاسے لاشیں دیکھے تو بے ساختہ پکارے، کوئی ہے شریف جو آل رسول پر ترس کھائے؟ ہے کوئی جو ذریت زہرا کی نصرت کرے؟ پھر فرمایا، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا مہرباب، یا ام لیلی، یا فضت جاریت ام زہرا، علیکن فی سلام۔ یہ آخری زیارت ہے، پھر میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ تمہارے سامنے مصائب کے دروازے اب کھل رہے ہیں۔ یہ الوداعی سلام سن کر تمام مستورات اپنے اپنے خیمہ سے الفراق الفراق الوداع الوداع کرتی ہوئی باہر آئی۔ جناب سکینہ نے عرض کیا، ابا جان، کیا آپ نے واقعی موت پر کمر باندھ لی ہے؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹی، جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا ہو وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ بیٹی، یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ جناب سکینہ نے عرض کیا، ابا جان، ہمیں ہمارے نانا کے مدینے ہی میں پہنچا دیجیے۔ امام حسین آگے بڑھے، بیٹی کو اٹھایا، گلے لگایا، سر کا بوسہ لیا اور فرمایا، بیٹی، اگر ممکن ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن اب تیرا بابا مجبور ہے۔ پھر فرمایا، اے سکینہ، میرے بعد تیرا گریہ طویل ہو جائے گا۔ سکینہ بیٹی، اب غم میں اس وقت تک آنسو بہا کر میرے زخمی دل کو دکھی نہ کر جب تک میرے جسم میں میری جان ہے۔ ناسک کے مطابق جب امام حسین نے اپنی کمسن سکینہ کو گلے لگایا تو تمام مستورات کو مخاطب کر کے فرمایا، اب مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تمہارا حامی محافظ اور شر اعداء سے نگران ہوگا۔ اپنی چادریں اور برقعے اوڑھ لو۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا، اے غریب زہرا، خیام کے اندر آپ ہمیں چادریں اور برقعے اوڑھ لینے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ چند ساعت کے بعد جب میرا ذوالجناح تمہیں میری شہادت کی خبر دینے آئے گا، اس کے فوراً بعد یہ امت محمد ان خیام کو نذر آتش کرنے آئے گی۔ کوئی خیمہ باقی نہ رہے گا، تمام اسباب لوٹ لیا جائے گا، تمہارے سروں سے چادریں نیزوں کی انیوں سے اتاری جائیں گی اور تمہیں گھوڑوں کے آگے چلنے کو کہا جائے گا، نہ چل سکنے والیوں کو نیزوں سے زخمی کیا جائے گا۔ یہ سن کر تمام حضرات نے بال کھول دیے، واہ محمدہ واہ علیہ کے بین شروع کر دیے۔
امام حسین نے ثانیہ زہرا کو قریب بلایا اور فرمایا، اے دختر مرتضیٰ، صبر کرو، رونے کا وقت بہت طویل ہے۔ آپ نے خیمہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ ثانیہ زہرا نے آپ کا دامن پکڑا اور کہا، بھیا ذرا سا اور ٹھہر جاؤ تاکہ جی بھر کے دیکھ لوں اور ایسا الوداع کر لوں جس کے بعد زیارت نہ ہوگی۔ پھر بی بی نے ہاتھ چومے، سر کا بوسہ لیا، زخمی پیشانی چومی، خون آلودہ ریش مبارک چومی، بیٹھ کر دونوں پاؤں چومے۔ تمام ہاشمیات نے باری باری آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لیا۔ پھر آپ نے تمام ہاشمیات کو اپنے اپنے خیمے میں واپس جانے کا حکم دیا۔ جب تمام چلی گئی تو ثانیہ زہرا کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، بہن، میری خواہش ہے کہ ان بہتی آنکھوں سے مجھے الوداع نہ کرو۔ یہ بات سن کر ثانیہ زہرا نے کہا، حسین، کسی بہن سے بھائی یوں نہیں کہتے۔ تو کسی سفر پر نہیں جا رہا، تو شہید ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سجاد بیمار ہے، لیکن بہر صورت جیسا بھی ہوگا میں وقت گزار لوں گی۔ مجھے معلوم ہے میرے رونے کا وقت یہی ہے جب تک آپ موجود ہیں۔ آپ کے بعد مجھے رونے کی فرصت کب ملے گی؟ بچے روئیں گے، میں انہیں تسلی دوں گی، عورتیں پریشان ہوں گی، میں انہیں مطمئن کروں گی۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا اب ایسا کرو، مجھے ایک ایسا لباس لا کر دو جس میں کوئی رغبت نہ کرے۔ ثانیہ زہرا نے عرض کیا، بھیا وہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرا لباس اتار لیا جائے گا، اس لیے چاہتا ہوں لباس ایسا ہو جس میں کسی کے لیے کوئی کشش نہ ہو۔ دختر زہرا نے پوچھا، کس قسم کا ہو؟ آپ نے فرمایا، ایک پرانا یمنی لباس ہے، تجھے معلوم ہے ماں نے تجھے ایک لباس کی وصیت کی تھی۔ یہ سن کر بنت زہرا کانپ گئی، بے ساختہ بھائی کو گلے لگایا اور گلے کا بوسہ لے کر عرض کیا، مجھے یاد تو تھا، میں صرف آپ سے تصدیق چاہتی تھی۔ بی بی نے وہ لباس لا کر دیا۔ آپ نے اسے مزید تار تار کیا، لیکن تعجب ہے امت مسلمہ کی درندگی پر، تار تار لباس بھی آپ کے تن پاش پاش پر نہ رہنے دیا گیا، اور ابن کعب نے وہ پرانا لباس بھی اتار لیا۔ تاریخ کے مطابق جب یہ ظالم یہ پرانا لباس لے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ گرمیوں میں اس طرح خشک ہو جاتے تھے جیسے سوکھی شاخیں ہوں، اور سردیوں میں پھول جاتے تھے، ان سے خون ٹپکتا تھا اور بدبودار مادہ رستا رہتا تھا۔ پھر آپ نے وہ لباس پہنا اور در خیمہ پر رک کر اپنے ایک ایک عزیز کو پکار کر فرمایا، کوئی ہے جو مجھے گھوڑے پر سوار کرے؟ بعض مورخین نے لبابہ زوجہ قمر بنی ہاشم، بعض نے فروہ مادر شہزادہ قاسم، اور بعض نے دختر زہرا کا لکھا ہے کہ انہوں نے گھوڑے کی رکاب پر ہاتھ رکھ کر آپ کو سوار کیا۔